बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और आज अपने शो का आगाज़ करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज के दिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि 5 फ़रवरी, और सबको पता है कि आज यौम इज़हार कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का दिन है। और ज़ाहिर है जिस तरीके से कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग वो लड़ रहे हैं, जिन मसाइब और ज़्यादतियों का वो निशाना बन रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं, वो वेल रिपोर्टेड हैं, वो मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर। पाकिस्तान ने जो सबसे एक मजबूत प्लेटफॉर्म माना जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, वहाँ से मुतादिद बार भरपूर तरीके से कश्मीर का मौक़िफ़ लड़ा है। और ज़ाहिर है जिस तरीके से तनाज़े की अगर हम थोड़ा मोड़ा माजी में जाएं तो जिसकी पूरी तारीख़ हमें मिलती है, तो 1947 के बाद से हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तसल्लुत है भारत का, और भारत की जानिब से ना सिर्फ तसल्लुत है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों को उनके तमाम हुकूक से महरूम किया गया। उनको कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। अगर कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है। और वहाँ पर हमने देखा कितनी ही ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनके साथ जो होता रहा वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड है मीडिया पर। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इन तमाम मज़ालिम पर एक सेलेक्टिव किस्म की कहते हैं ना कि आवाज़ जो कही जाती है इंसानी हुकूक की, बड़ी सेलेक्टिव है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें, जहाँ पर मसला हो मुसलमानों से रिलेटेड, वहाँ तो बड़ी खामोशी इख्तियार की जाती है, और जहाँ कहीं अगर ऐसे मामले होते हैं तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आ जाते हैं। तो बड़ा दोहरा मेयार हमें आलमी ज़मीर का कश्मीर के मामले में नज़र आया। और एक अरसे से कश्मीरी अपनी हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। एक अरसे से हमने देखा कि अपनी आज़ादी इज़हार राय के लिए जंग लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। माँओं बहनों की जो इज़्ज़त है उसको तार तार किया जा रहा है भारतीय अफवाज की जानिब से। घरों को मिसमार किया जा रहा है मुसलमानों के। कश्मीरियों की ज़मीनों को नाजायज़ तौर पर उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ये वो तमाम तर मज़ालिम हैं जो एक अरसे से कश्मीर में हम विटनेस कर रहे हैं और पूरी दुनिया विटनेस कर रही है, लेकिन साइलेंस है। ह्यूमैनिटेरियन जो तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं वो खामोश हैं। पाकिस्तान के अवाम और कश्मीर के अवाम में एक अखुवत, मोहब्बत, भाईचारा है, मजहबी हम आहंगी है, नज़रियाती रिश्ता है जो कि सदियों से कायम है और कायम रहेगा। आज भी हमने देखा कि नमाज फजर के बाद मसाजिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। कश्मीर और पाकिस्तान के जितने जो ज़मीनी जो राबते हैं, जो लिंक करते हैं, वहाँ पर ज़मीनी तौर पर जो एक वो जंजीर है, हाथों की जंजीर, वो बनाई जाएगी। पाकिस्तान में अपना प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी। शमाए रोशन की गई हैं और की जाएंगी भी कश्मीर से यकजहती के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद में इलामा ताहिर अशरफी ने पुरसोज दुआ भी की। तो आपको ज़रा एक पैकेज हमने तैयार किया इस हवाले से, वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कश्मीर एक कुदरती हुस्न की अलामत, मगर दहाइयों से जुल्म और जबर की दास्तान। बंदूकों, पैलेट गन्स, कर्फ्यू, जबरी गुमशुदगियों और खौफ के इस पूरे निज़ाम के बावजूद भारतीय सरकार और उसकी फौज कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश न करा सकी। आज भी हम क्या चाहते हैं, आज़ादी की सदा गूंजती है। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? कश्मीर तक़सीम हिंद के बाद से मुसलसल तनाज़ा और खूनरेज़ी का शिकार है। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीरी अवाम को यह हक़ दिया गया था कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करें, मगर ये वादा आज तक वफ़ा न हो सका। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, बल्कि कश्मीरी अवाम की शनाख्त, ज़मीन और हुकूक को भी ख़तरे में डाल दिया। आज भी कश्मीर के अवाम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सवाल ये है कि आलमी बरादरी कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी और कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत कब मिलेगा। जैसे कि हम फ़लस्तीन का तनाज़ा देखते हैं, बड़ा बरसों पुराना है, इसी तरीके से इसकी तारीख़ भी बड़ी पुरानी है। 5 फरवरी 1990 में पहली बार ऑफिशियली तौर पर आज के दिन को सरकारी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया गया, और वो दिन है। और आज का दिन 2026 हम देख रहे हैं कि इस दिन को मनाया जाता है। मकसद क्या है? वो तमाम तर जुल्म को उजागर करना जो भारतीय फ़ौज की जानिब से, जो भारतीय हुकूमतों की जानिब से कश्मीरियों पर किए गए। लाखों कश्मीरी शहीद किए गए, और ना सिर्फ ये सिर्फ शहीद नहीं किए गए, उनको उनके घरों से, उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाता रहा है। 2019 की बात है जब आर्टिकल 370 मंसूख किया गया और वादी में जो गैर आबाद कश्मीरी हैं उनको लाकर बाकायदा तौर पे आबाद किया जा रहा है, जैसे कि जो कि इसराइल का पैटर्न है, जो हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करके अपने लोगों को लाकर, जिन्हें सेटलर्स कहा जाता है,
وہ کیا جا رہا ہے. تو کشمیر میں بھی ہمیں سیم. اور جب ہم کشمیر ڈے پہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو ہم برہان بانی کو ان کی تحریک کو نہیں بھولیں. ہم ان کے ساتھ بھی سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں. یاسین ملک اس وقت قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ تمام بچے، وہ تمام شہداء جنہوں نے کشمیر کی تحریک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، پیلٹس کھائی ہیں، بلٹس کھائی ہیں، آج ان تمام شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور مزید اس حوالے سے پورے 2 گھنٹے ہم بات بھی کرتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو لائیو کٹس آئیں گے، جو ریلیز ہوں گی، وہاں پر بھی آپ کو دکھائیں گے، تقاریر بھی آپ کو سنائیں گے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پروگرام اینڈ ٹو دا سیگمنٹس، اور بھی ملک بھر میں جو ہے وہ تمام طرح آپ کو پتہ ہے کہ فیسٹیوٹی کا ماحول بھی ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو جناب لاہور میں پتنگ ہے، بسنت ہے اور رنگ ہے، اور ہر طرف رنگ ہی رنگ ہے. پورا لاہور اس وقت ڈیزلنگ لائٹس میں نہایا ہوا ہے، برق کی کمکموں میں بیسیکلی، اور پتنگیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ پتنگیں صرف آپ کو ڈیکوریشن کے طور پر نظر آ رہی ہے، ابھی تک باقاعدہ طور پر اچھا یہ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ سب بڑے تحمل سے بیٹھے ہیں، ورنہ تو ہوتا کیا ہے بھائی، لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ایکچوئل ڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ 6 فیب آئے گی، اس دن جشن ہوگا لبرٹی چوک پہ، اور پھر پتنگیں جی فضا میں ہمیں اڑتی نظر آئیں گی. اس سے پہلے ہمیں اس طریقے سے پتنگیں نہیں دکھیں. میں رائٹ؟ یس یو آر رائٹ. لوگ ابھی فی الحال جو ہے نا وہ پتنگیں اپنے بیڈ پہ ساتھ رکھ کے سو رہے ہیں اور اسی انتظار میں ہیں. بٹ دے آر سو ڈیلیکیٹ. صاحب مجھے بتائیں ان پتنگوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ تو کاغذ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. کاغذ کی بنی ہوتی ہیں، اور یہی تو مہارت ہے. اسی کو تو پتنگ بازی کا فن کہتے ہیں، کہ اس جو اتنی ڈیلیکیٹ پتنگ ہے اس کو اڑانا اور اس سے دوسری پتنگیں کاٹنا، یہی تو سکل ہے. بٹ صدف ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں بھی لاہور میں ہونا چاہیے تھا بسنت کے لیے؟ بھائی یہ تو سرپرائز ہے جو ہم نے اپنے ناظرین کے لیے رکھا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بسنت منائی جائے اور ہم وہاں سے آپ کو نہ بتائیں کہ کیا ہیپننگ ہو رہی ہے؟ لیکن ابھی ہم سارا سرپرائز ڈسکلوز نہیں کریں گے. بات دراصل یہ ہے کہ میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر، خاص طور پہ اس بسنت میں جو ایک بڑا کہتے ہیں نا ہائی لائٹ ہے، وہ ہے جینزی. جینزی لڑکے لڑکیاں، اچھا ان کو پتنگ نہیں اڑانی آتی. خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں نا وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے پتنگ اڑانے کی کوشش کی، پتنگ کسی نے ماں سے جوتا مارا تو میری تو پتنگ ہی پھٹ گئی. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے جینزی جو ہے، آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے؟ دیکھیں میں نے پتنگ اڑائی کبھی بھی نہیں. میں نے ایکچوئل پتنگ بھی میرے خیال سے بہت کم ہی دیکھی ہے لائف میں. شاپر والی پتنگ میں نے ضرور اڑائی ہے. شاپر والی پتنگ اس کو میرے خیال سے موچی کہتے ہیں. میں اپنی بہت ریسرچ کروں آج کل بسنت کے لیے. شاپر پہ سے وہ لپیٹ کے نا دھاگا اور اس سے پھر اڑاتے ہیں. بٹ میں ریسرچ کر رہا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جینزیز جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں، لیکن ایکسائٹیڈ اتنے ہیں. سب سے زیادہ آئی گیس جینزیز ہی ایکسائٹیڈ ہے، کیونکہ انہوں نے بس رنگ اور وہ لائٹس دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور ہوں گے بھی. میں آپ سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جینزیز کو یہ سال دیں، یہ بسنت دیں. اگلی بسنت پہ پھر آپ دیکھیے گا ان کے پیچے کہاں کہاں لڑتے ہیں اور یہ کیسے کیسے پیچے ڈالتے ہیں. نہ صرف جینزیز ایکسائٹیڈ ہیں، نہ صرف لاہوری ایکسائٹیڈ ہیں، بلکہ جو فارنرز ہیں، جو دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، جو ٹورسٹس ہیں، وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. خاص طور پر جب ہم فارنرز کی بات کر رہے ہیں تو یورپی یونین کے سفیر بھی بسنت کا فیور کا شکار ہوئے. وہ بھی مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا مناظر تھے، وہ کس طرح سے وہ پتنگ اپنے ہاتھ میں لے کے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے. تو جناب اس وقت ہم بسنت کے رنگ ہے تو کیوں نہ ہم اسی شہر چلتے ہیں جہاں پر یہ ساری رونقیں اس وقت جاری ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ لبرٹی چوک ہو، پورے لاہور کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور ہر جگہ ہمیں پتنگ کے کلر بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو ذرا تیاریاں کیا ہیں؟ الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں صبح سویرے. پہلے تو میں الماس سے یہ ضرور جانوں گی کہ ویدر کیسا ہے اور 3 دنوں کی پریڈکشن کیا ہے. ذرا مجھے بتا دیں موسم کیسا ہے؟ زیادہ سردی تو نہیں ہے خاص طور پہ جو کراچی والے ان کے لیے؟ صدف آپ نے یقیناً مجھے معلوم ہے کہ آج آپ نے لاہور آنا ہے اور لاہور میں بسنت کے رنگ آپ نے دیکھنے ہیں. الماس ہم نے تو سرپرائز دینا تھا اپنے ویورز کو. یہ آپ نے بریکنگ نیوز دے دی. یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دے دی. صدف آپ لاہور میں آئے، سائم آپ لاہور میں آئے، آپ کو پتنگ بازی کروائیں گے. اور اس نے سائم خان نے تو میرے خیال ہے یہ ابھی آپ نے کہہ دیا جینزی کو پتنگ اڑانی نہیں آتی، لیکن سائم بھی جینزی میں ہے اور اس کو تجزیہ بڑا اچھا کرنا آتا ہے. ابھی میں نے آپ کا سائم تجزیہ سنا، بہت مزے کا یقیناً. اور صدف آپ نے سردی کا پوچھا. سردی یقیناً شام کے وقت میں ہو جاتی ہے. اس وقت کوئی نہیں ہے، سنی ویدر ہے، بہت خوبصورت موسم ہے لاہور کا اور بہت ہی خوبصورتی سے لاہور کو سجایا گیا ہے. الماس یہ جو آپ کے پیچھے ہم ایک پتنگ دیکھ رہے ہیں، ذرا اپنے کیمرہ مین سے کہیے گا ہمیں سب سے پہلے اس پتنگ کا دیدار کروا دیں، کیونکہ یہ پتنگ میرے خیال سے لبرٹی چوک کے اوپر سب سے بڑی. بالکل ہمارے ساتھ اس وقت سب سے سینئر اور سب سے اچھے کیمرہ مین اظہر بشیر ہے. میں انہیں کہوں گا کہ لاہور میں جو اس وقت سب سے بڑی لبرٹی چوک میں خوبصورت سی
یہ گڈا لگا ہوا ہے, اسے گڈا کہتے ہیں. پتنگ تو ہم کیا لاہور والے وہ اور طرح کی ہوتی ہے. اور میں اظہر بشیر سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ سامنے والی بلڈنگ بھی دکھائے. صرف یہ والی بلڈنگ نہیں, لاہور میں ایسی سینکڑوں بلڈنگز ہیں جو اسی طرح انہیں سجایا گیا ہے. بلکہ یہ معلوم نہیں میں اسے کہوں دلہن کی طرح سجایا گیا ہے یا بسنت کے رنگوں میں رنگا گیا ہے. سائم آپ اس کا فیصلہ, آپ کیوں تجزیہ بڑا اچھا کرتے ہو, اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لو کہ دلہن کی طرح لاہور کو سجایا گیا ہے یا بسنت رنگ میں. یہ دونوں ہی شاید ٹھیک ہوں گی. جین زی واقعی جنہوں نے آج تک بسنت کو دیکھا تک نہیں, وہ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ شاید ہم جیسے سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ وہ ہیں. آپ کیوں نہیں ایکسائٹیڈ ہیں, پہلے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ لوگ تو وہ ہیں نا جنہوں نے باقاعدہ پتنگیں بھی اڑائی ہیں, پیچے بھی لڑائے ہیں, بسنت بھی دیکھی ہے. تو ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ماحول ویسے ہی ہے, آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہے, ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ بالکل صدف, اتنا شدید ایکسائٹمنٹ ہے لاہور میں. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے میں بتا دوں, صرف یورپین یونین کے جتنے بھی وہ ہیں سفارتکار جو یہاں پہ ہیں, ان کا عملہ وہ بھی لاہور میں آ رہا ہے. یورپین یونین کے علاوہ بھی لوگ لاہور میں آ رہے ہیں, ان کے جو سفارت خانے کے لوگ ہیں. صرف وہ نہیں, کراچی سے ہمارے اپنے دوست, آپ کی ہمارے جو اپنے چینلز والے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, پشاور سے آ رہے ہیں اور کئی شہروں سے آ رہے ہیں. اوورسیز سے میرے چند ایسے دوست ہیں جو اوورسیز سے پچھلے 1 ماہ سے تو ہوٹلز وغیرہ تو بک ہوئے ہوں گے, چھتیں ہو گئی ہوں گی بک. الماس, اب ذرا کچھ بتائیں ہمیں ٹیکنیکل چیزیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ لاہور میں 3 دن فری ٹرانسپورٹ چلے گی. کون سی جو ٹرانسپورٹ ہے جس میں اورنج لائن ہے, اسپیڈو ہے, الیکٹرو ہے, کب چلیں گی, کن روٹس پر چلیں گی, اور رکشے بھی چلیں گے, ٹیکسیز بھی چلیں گی, یا خالی بسز چلیں گی فری؟ نہیں, جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ان کا جو اپنا ایک مخصوص روٹ ہے, اور اسپیڈو کا اصل میں کام ہوتا ہے کہ مخصوص روٹ تک جہاں پہ ان کے اسٹیشنز ہیں وہاں تک انہیں پہنچانا. اسپیڈو بھی پورے لاہور میں چلتی ہے, اور جو میٹرو ہے وہ بھی ایک مخصوص روٹ ہے گجو متا سے شاہدرہ تک. اور اسی طرح جو ٹرین ہے, اورنج لائن ٹرین ہے, وہ بھی ایک بہت لمبا, اس کا 27.5 کلومیٹر کا روٹ ہے, وہ تو چلنی ہی چلنی ہے. اس کے علاوہ جو حکومت نے نجی جو ادارے ہیں, جو رکشہ, ٹیکسی اور موٹر سائیکلیں, ان کو بھی 3 دنوں کے لیے باؤنڈ کیا گیا ہے. صرف یہ فری میں باؤنڈ نہیں کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی برانڈنگ کریں اور 3 دن لاہور والوں کو فری رائڈ دیں. اور فری رائڈ اس لیے دیں کہ کیونکہ موٹر سائیکل سوار جب تیزی سے جا رہا ہوتا ہے تو ان پہ کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے, گر سکتے ہیں تار کو دیکھ کے, جو ڈور ہوتی ہے کسی طریقے سے. حالانکہ پنجاب میں, لاہور میں جتنے ہمارے سی ٹی او ہیں اور اس کا پولیس کا عملہ ہے, وہ جگہ جگہ آج بھی وہ تقسیم کر رہا ہے, وہ جو راڈ موٹر بائکس پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ میسج ہم بار بار ناظرین کو دے رہے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ الماس, بہت شکریہ. خاص طور پہ دیکھیں کل ایک سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, وہ یہ تھا کہ صرف لاہور میں بسنت بنائی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ دیکھا دیکھی باقی شہروں کے لوگ خاص طور پہ پنجاب میں پتنگیں اڑانا شروع کر دیں, کیونکہ پابندی ہے, اس پر جرمانے, فائن ہے, سزا ہے. اور دوسرے یہ جو لوگ لاہور میں بسنت بنا رہے ہیں, انہوں نے 3 دن جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, ورنہ آپ پر بھی جرمانے لگیں گے, فائن لگیں گے, اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. نو دھاتی ڈور, نو کیمیکل بلی ڈور, نو چرخی, اونلی پنا, تاوا, 1.5 تاوا, دیٹس اٹ. جو SOPs ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. رجسٹرڈ دکانوں سے آپ نے اپنے پتنگ کا سامان, بسنت کا سامان خریدنا ہے. موونگ فارورڈ صدف, جشن بسنت ہے, ہم اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں, تمام تر فیسٹیوٹیز کو کور بھی کر رہے ہیں. لیکن بسنت کا جو اصل جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو کرکس ہے, جو اس کا ایسنس ہے نا, وہ ہے اندرون لاہور کے اندر. اب اندرون لاہور سے ہمارے مہمان بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے ان کے ساتھ. تو پرانے لاہور سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال یاسین صاحب, بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے, پرانے لاہور میں بسنت کے اصل رنگ ہوتے ہیں, بسنت کا اصل ایسنس پرانے لاہور میں ہوتا ہے, کیسا ماحول ہے پرانے لاہور کا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نے بڑا انجوائے کیا آپ کی ڈسکشن کو, اور آنیسٹلی یہی فیلنگ ہے پورے پاکستان کی. اور لاہور اسپیسیفک بات کریں تو آپ یقین کریے
کہ جو لوگوں آپ نے جو اسکرین پہ اور اپنے ڈسکشن میں لوگوں کو بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ تھرل موجود ہے. لوگ اس چیز کو لے کے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کا تعلق پرانے لاہور سے ہے, وہاں پہ عرصہ دراز سے میں وہاں پہ نمائندگی کر رہا ہوں اور ان لوگوں میں بستا ہوں. اور مجھے یہ جو فیسٹیول ہے جس کو آپ بسنت فیسٹیول کہہ رہے ہیں, کہ ساری زندگی اپنی جوانی میں لڑکپن میں نے یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہوا ہے. اور آج ان کے ارینجمنٹس کرنے میں مریم نواز شریف کی ہدایت پہ وہ دن رات مصروف ہوں, تو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اب بسنت پہ آتے ہیں, جس طرح آپ کو اسکرین پہ دکھایا گیا ہے کہ وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لاہور کو جس طرح جو ایک حرف عام میں کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں اور اس طرح کی ایکسائٹمنٹ گورنمنٹ میں کبھی نہیں تھی. 25 سال بعد یہ ایونٹ جو ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی یوتھ کی بات کی, ینگسٹر کی بات کی, تو وہ جو بچہ جو آج اس کی ایج 30 سال کی بریکٹ میں ہے, اس نے اس ایونٹ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا. وہ فرسٹ ٹائم اس کو جو ہے وٹنس کرے گا. اس کے لیے ہماری بھی تیاریاں اسی لیول کی ہیں. سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے کہ یہ بسنت کو سیف ہونا چاہیے. جو سب سے بڑا اور سب سے آخری چیلنج ہمارا بسنت کو سیف کرنا ہے. اس کے لیے مریم نواز شریف نے میراتھن سیشن کیے ہیں. وہ 2 دن پہلے انہوں نے 1.5 گھنٹہ انہوں نے پبلکلی ڈسکشن کی ہے آن کیمرہ. ایک چیز کو انہوں نے کور کیا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم کل رات جس پوائنٹ کو یہاں پہ ابھی اسکرین پہ دکھایا جا رہا تھا, کل رات گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کل رات کو 1 بجے کے قریب میں وہاں پہ موجود تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. آج 5 فیب ہے. آج جو اظہار یکجہتی کشمیر وہ ڈے جب نکلے گا تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ فوری طور پہ انٹر ہو جائے گا بسنت پہ. 3 دن آپ کو کوئی کام ہوتا ہوا لاہور میں نظر نہیں آئے گا, نہ کوئی آپ کو کسی قسم کی اور ایکٹیویٹی نظر آئے گی. ایک ہی ایکٹیویٹی ہے اور وہ ہے گڈی ڈور. اور بسنت کے میلے اور اس کی سجاوٹیں, اس کے کلرز, اس کی خوشبو, اس کے پھول, اس کی وہ فوڈ کی انجوائمنٹ میں لوگ لگ جائیں گے, کائٹ فلائنگ میں ہوئیں گے. یہ ساری چیزیں جو وٹنس کرنے جائیں گے. اور آپ کو لوگوں کا بھی پتہ چلا ہے کہ آپ بھی آ رہے ہیں, اور میں آپ کو آفر کرتا ہوں آئیں, ہم آپ کو ہوسٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو ہوسٹ کرتی ہے. خود وٹنس کریں اور دیکھیں کہ اس طرح کا اتنا بریو ڈیسیژن میں پھر کہتا ہوں کہ اتنا بریو ڈیسیژن شاید کوئی اور نہ لے سکتا. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے جب ہم وہاں ہوں تو پھر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور اسی طریقے سے شیئر کریں. ایک چیز مجھے بتائیے گا, یہ تو ہو گئی گورنمنٹ کی تیاریاں, آپ کی اپنی پرسنل تیاریاں کیا ہیں؟ کیا سارے گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ہوں گے یا وہ خود بھی بسنت بنائیں گے؟ دیکھیں, کیونکہ چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے کہ میں آپ کو پتا کہ 25 ایئرس کے بعد اس کو ریوائیو کر رہی ہیں مریم نواز شریف. تو ان کی ہمیں جو اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ ہم نے تو ہر صورت میں اس کو انشور کرنا ہے کہ بسنت ہو. اس کے لیے ہمیں اگر سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے کہ اپنی جو ہماری جو ایکٹیویٹیز اگر محدود ہوتی ہیں تو ہم بھی تو آن گراؤنڈ یہ چیزوں کی خوشیاں دیکھ کے خود خوش ہو رہے ہوئیں گے. لائک میں نے آپ کو کہا ابھی کہ 2 دن ہو گئے جب سے یہ 1 فیب سے نا اس کی خریداری سٹارٹ ہوئی ہے, جس کو ہم گڈی ڈور کہتے ہیں. میں لاہور ٹرم میں بات کر رہا ہوں. میں اس کو پنا اور وہ جو پتنگیں اور وہ جو گڈے ہیں, اس کو ہم نا پنجابی میں کہتے ہیں گڈی ڈور. جو گڈی ڈور کی جو بائنگ پرچیزنگ جو سٹارٹ ہوئی ہے, اس کے بعد سے لاہور میں اس طرح ہے جس طرح فیسٹیول سٹارٹ ہو چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پرانے شہر میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نئے شہر میں گھوم رہے ہیں اور گڈی ڈور جو ہے وہ پوری نہیں کر. اچھا بلال یاسین صاحب, آپ نے بڑا مزے کا بھی مجھے ایک میرا توجہ دلا دی ایک چیز پہ. یہ جو اب آپ نے بتایا نا گڈی ڈور, آئی بلانگ ٹو لاہور بٹ آبویسلی گروئنگ اپ میں نے کبھی بسنت وٹنس ہی نہیں کی, تو میرا خود فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. آبویسلی صدف بھی پہلی دفعہ آ رہی ہیں بسنت ایکسپیرینس کرنے کے لیے. آپ نے الفاظ سنے ہوں گے گڈی ڈور کے الفاظ, آپ نے بالکل میں نے سنے. میں آپ سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں ذرا اور بھی ٹرمینالوجی بتائیں نا. یہ بسنت لنگو جس میں کنی ہے, جس میں تاوا 1.5 تاوا بھی ہے, اس کی سب لنگو کیا ہے, ذرا ہمیں سمجھائیں تھوڑا سا. یہ جب یہ فیسٹیول ہوتا تھا تو اس وقت اپنی ٹرم میں لوگ بات کرتے تھے. پھر لاہور کی آپ کو پتا ہے کہ اپنی ایک امپورٹنس ہے, لاہور کے اپنا ایک موڈ ہے. جس کو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ لاہور ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا نہیں. تو یہ پروو کرے گا لاہور. آپ دیکھیے گا کہ کل اگر کسی بندے نے لاہور نہیں دیکھا تو وہ کہے گا, اس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ جمیا نہیں. بلال صاحب ویسے کنی کیا ہے؟ کنی کسے کہتے ہیں؟
کنی ہے جب آپ بڑے جو گڈی ہے اس کو اڑا رہے ہوں تو ایک اینڈ پہ وہ جو ڈور ہوتی ہے وہ ایک جو اس کا جو انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا جو پلیئر ہوتا ہے ایک اینڈ پہ اس نے ڈور پکڑی ہوتی ہے اور دوسرے اینڈ پہ جا کے وہ گڈی کو پکڑ کے نا وہ ہوا میں اس کو ریز کرتا ہے. اس کو کنی کہتے ہیں. اچھا تو اس میں تو تھوڑی سی کوئی ٹرکس بھی بتا دینا کہ ہوا ونڈ کی ڈائریکشن جو ہے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے, کوئی اسکلز ہوتی ہیں اسپیشلی پیچے لڑانے کی, ذرا وہ بھی بتا دیں بلال صاحب. اس کی تو ایک اپنی ایکسپرٹی ہے. یہ پیچے تو پھر لڑتے ہیں, موقع پہ لڑتے ہیں. پیچا اب یہاں پہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے تو نہیں لڑا جا سکتا, وہ تو پیچے لڑتے ہیں وہاں پہ موقع پہ. سیاستدان تو لڑا لیتے ہیں پیچے اسکرین پر بیٹھ کے. جو اس کا جو پلیئر ہے جو انجوائے کرنے نکلا ہوتا ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں خود کر لینی ہے. ایک چیز میں اور بتاؤں, یہاں پہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں بسنت کو تو بسنت از ناٹ آل اباؤٹ گڈی ڈور. بسنت جو ہے نا یہ اس میں ایک سیریل آف ایونٹس ہوتے ہیں. اس میں آپ فوڈ کو انجوائے کرتے ہیں, اس میں آپ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں. اور ابھی جو نئی چیز ہے کہ لاہور کی, ابھی میں آپ سن رہا تھا آپ کی ڈسکشن, لاہور میں اچھی خاصی رات گئے, رات کو 11 بجے کے بعد میں کھڑا تھا اوپن ایریا میں روڈ کے اوپر جو آپ کی اسکرین پہ دکھایا جا رہا تھا, وہاں پہ اچھی خاصی سردی تھی. تو اس دفعہ لاہور جو ہے نا اس کو بھی جو آپ کو ہوتا ہے نا جو لوگ سردی کے بھی مزے لیں گے چھتوں پہ بیٹھ کے, ان کو میں آپ کے تھرو جو لاہور سے باہر سے آ رہے ہیں لائک کراچی اور دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں ان کو میں یہ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ اپنے ساتھ کوئی شال کوئی جیکٹ گرم کپڑے لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی اس لاہور کی سردی سے بھی بچیں. بہت ہی ایکسائٹڈ جو ہے نا لمحے ہوں گے اور اس میں تمام چیزوں کو میں نے کہا سیریل آف ایونٹس کو آپ انجوائے کریں گے. صرف آپ بسنت میں کائٹ فلائنگ نہیں ہے, کائٹ فلائنگ کے ساتھ میں نے کہا ہے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا میں ہم سب لوگ جو ہے نا اس کے وکٹم رہے ہیں کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فیملی کے ایک روم میں بھی ہم سب بیٹھے ہیں نا لائک ایک پورا کنبہ بھی بیٹھا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. ہر بندہ وہ موبائل پہ اپنے اپنے بیزی ہوتا ہے. اس بسنت نے ایک جو یونیک چیز جو ابھی لوگوں کو ٹیسٹ کروانے جا رہی ہے نا, جس کو میں اسیسمنٹ جس کی میں آپ کو وقت سے پہلے دے رہا ہوں, وہ اسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوئے گا. موبائل ہوئے گا جسٹ وہ اس کی فوٹوگرافی کے لیے یا اپنی انفارگیٹیبل میموریز کو جمع کرنے کے لیے. کوئی موبائل یوز نہیں کرے گا. اس میں جو آپ کے ہاتھ ہیں دونوں وہ بیزی ہوئیں گے, کائٹ فلائنگ میں بیزی ہوئیں گے, آپ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ فوڈ کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لائک اس طرح کی شاندار قسم کا ایونٹ جو مریم نواز شریف نے لاہور کے لوگوں پہ, لاہور کے لوگوں کے ساتھ محبت کا جو شاندار انپریسیڈنٹڈ ثبوت دیا ہے. میں جذباتی ہوتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں, میں لاہوریا بھی ہوں, میں پرانے لاہور میں بسنے والا بندہ بھی ہوں, مجھے اس سوسائٹی کا میں حصہ بھی ہوں. ایز اے کامنر بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں. یہ ساری چیزیں میں سن رہا ہوں رات گئے تک, صبح سے لے کے رات تک میرا اور کوئی کام نہیں ہے. تمام تر میری جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو اتنا شاندار موقع جو اللہ نے دیا اور اس میں انٹائرڈ ایفرٹ مریم نواز شریف کی ہیں, اللہ کرے کہ اس کی کنٹینیوٹی رہے. آمین. اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے یہ بسنت کے 3 دن گزرے. بہت شکریہ بلال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لاہوریے چاہے ان کو پتنگ اڑانی آتی ہے یا نہیں آتی, وہ ایکسائٹیڈ ضرور ہیں اور بہت ہائپڈ اپ ہیں. باقی جہاں پر سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں لاہور, تو ویسے آپ جو ہیں اب ظاہر اب یہ ساری باتیں ڈسکلوز ہو گئی تو ہم بھی لاہور آ رہے ہیں, دیکھیں گے جی بسنت کے رنگ کیسے ہیں, کیسے بسنت بنائی جا رہی ہے. 4 days کنزیکٹیولی ہم آپ کو لاہور سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہم بھی بسنت انجوائے کریں گے, آپ لوگوں کے بیچ موجود ہوں گے. ابھی جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. تو ذرا اب ہم اس اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جس نے بھارتیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. پی ایس ایل کے حوالے سے تو بات کریں گے, لیکن پہلے سے بس میرا دل کر رہا ہے میں اس پہ بات کروں. میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں انڈین چینلز کی. پہلے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان سے میچ نہیں کھیلنا, ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستانی پلیئرز کی. آئی پی ایل میں آپ کو پتا ہے پاکستانی پلیئرز آر ناٹ الاؤڈ ٹو پلے. اس کے بعد یہ ہم سے بائی لیٹرل سیریز بھی نہیں کھیلتے. بادل ناخواستہ آئی سی سی کا ایونٹ ان کی یہ بتاتے ہیں مجبوری ہمیں ایک میچ تو پاکستان سے کھیلنا پڑے گا. وہ میچ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اس کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن پاکستان نے اس بار یہ گیم پلٹ دی ہے. پاکستان نے کہا ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانی ہے.
وہ ہے نا کہ دشمن مریے تے خوشی نہ منائیے کدے ایک دن سجنا بھی ٹر جانا ہے. جب ہمارے یہاں پر چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی انہوں نے رنگ میں بھانگ ڈالا تھا. آج چیخیں مار رہے ہیں. اچھا پتہ ہے کس بات میں زیادہ تل ملا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سب سے مضبوط اکانومی, ہمارے کرکٹ کا بجٹ, ہمارے بورڈ کا جو بجٹ ہے وہ اتنا زیادہ, ہم یہ تھے ہم وہ تھے, ہم نے کیوں نہیں بائیک آؤٹ کیا؟ پاکستان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ انہوں نے نہ کسی پینلٹی کا خوف کیا, نہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی بعد میں کسی ریپرکشن کا سوچا. انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نہیں کھیلتے میچ. تھینکس ٹو محسن نقوی صاحب جنہوں نے بو کاٹا کر دیا ہے BCCI کا. اچھا, اور یہ حیران ہے کہ پاکستان کیسے اتنا نقصان برداشت کر سکتا ہے. یہ ان کے میں رونے دھونے آپ کو بتا رہی ہوں جو ان کے اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہے. وکرانت گپتا تو پہلے تو بھائی بڑے کہہ رہے تھے ایسا ہوگا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, پھر کہنے لگے پاکستان نے ایسا کر دیا ہے, اب کہہ رہے ہیں یار میچ کھیلو. تو جناب یہ تمام تر صورتحال ہے. اور اب تو انٹرنیشنل جو سابق پلیئرز ہیں, فورن پلیئرز ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان نے بہت زبردست یہ موو اٹھایا ہے. اور پاکستان نے کہتے ہیں نا, پاکستان اور بنگلہ دیش نے ایکچولی میں ICC کو آئینہ دکھائے. تو جناب ICC کی منتیں ترلے بھی کام نہ آئے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں بھی بھارت کے خلاف میچ کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا اور کہتے ہیں پاکستان کھیل میں سیاست کے حق میں نہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے اور بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا. They are actually waiting for an official email اور PCB کا کوئی آفیشیل ورژن پاکستان کی طرف سے گورنمنٹ کا ورژن ہے. اب وہ اس پہ پریشان ہے کیونکہ ICC نے اسٹیپ جب ہی لینا ہے جب PCB کی جانب سے ایکچولی میں بتایا جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. اب وکرانت گپتا وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹکر کا بندہ ملا ہے, یعنی محسن نقوی صاحب کے لیے وہی جملہ انہیں کہنا پڑ گیا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے آنکھیں دکھائی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. اچھا وکرانت گپتا, نہ صرف وکرانت گپتا بلکہ وہ پرینکا چترویدی ہے نا جو MLA ہے بھارت کی رکن پارلیمنٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ BCCI کو انہوں نے خود ہی آڑے ہاتھوں لے لیا. خیر سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بھارت کے خلاف بائیک آؤٹ کرنا بھارتی بورڈ کے منہ پہ زوردار تمانچہ ہے. مضبوط اور امیر ترین بورڈ ہونے کے باوجود BCCI کو شرم آنی چاہیے. پاکستان نے دھمکیوں اور جرمانوں سے ڈرنے کی بجائے جرت مندانہ فیصلہ کیا. یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ بھارت کی MLA خود کہہ رہی ہیں, پرینکا چترویدی بیٹھ کے خود بھی مان رہے ہیں کہ سارا سلسلہ شروع ہوا چیمپئنز ٹرافی سے, پھر ہم نے جو ایشیا کپ میں کیا, اب تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے. لیکن کہتے ہیں نا سیاست لے کر کون آیا اس جینٹل مین اسپورٹ میں, اس جینٹل مین کھیل میں سیاست لے کر کون آیا؟ بھارت لے کے. اور کب تک آپ بھارت کی منمانی ہوتے دیکھتے رہیں گے اور یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے جناب ان کے بورڈ کے پاس پیسہ بہت ہے, ان کے انفلوئنس بہت ہے. لیکن پاکستان نے ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے جس پر اب ہم دیکھ رہے ہیں فورن پلیئرز بھی داد دے رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان کا انکار بھارت اور ICC کے لیے اب ڈراؤنا خواب بن گیا ہے. سابق انگلش کرکٹر مارک بچر کہتے ہیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے بڑا ہی زبردست کام کیا ہے. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. Have to make sure that India and Pakistan are in the same group, and they are every single time. It's not a coincidence. Those two teams, all to do with money. Pakistan have basically, they've kind of pulled a blinder. They've turned around and said, okay, however, we're not going to play against India because of what you've done with Bangladesh. You had the opportunity to play our Champions League that should have been in Pakistan and Dubai. You've not afforded. For India, that's a disaster. Or for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. تو جی اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ سابق کرکٹر, مایا ناز کرکٹر توصیف احمد صاحب موجود ہے. توصیف بھائی بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اسپورٹ آف دا جو اسپرٹ آف دا اسپورٹ ہے اس کو خراب کیا بھارت نے, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی بھارت نے, جینٹل مین گیم کو سیاست زدہ کیا بھارت نے. اب جب محسن نقوی صاحب نے ان کی پتنگ کاٹی ہے, بو کاٹا کیا ہے, تو اب یہ مار رہے ہیں چیخیں. محسن نقوی صاحب کے سٹینڈ پہ اور جو پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, بھارت اٹ سیلف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ایسی پتنگ کٹی کہ وہ واپس آئی بھی نہیں, وہ اڑی گئی. کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پہ؟ جی ہاں, اور وہ پتنگ میرا خیال ان کی وہاں گری ہے کٹنے کے بعد, اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کیا چیز, ناک بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ کی ناکیں کاٹ دی ہیں ہم نے, اور جو ہے کاٹ دی تھی توصیف صاحب, ساتھ جہاز گرائے تھے. کاٹ دی. جی ہاں, تو وہ دیکھیے کب تک ظلم جو ہے نا, ظلم ہی ہے نا, ظلم کب تک ہوا. آپ اسپورٹس میں بھی یہی سب کچھ کرتے رہے. آج کچھ لوگ نہیں بولے, اب وہ بھی آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ فائدہ کچھ نہیں. ایسا ڈیسیژن میرا خیال ہے کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوگا, اور ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کرکٹ کے حوالے سے بھی وہ تو اپنی جگہ جو ہم نے کیا, کرکٹ کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ملک آیا جو ان کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کے جو ہے ان سے مقابلے. ابھی ان کو فکریں پڑی جن کی آپ نام لے رہے ہیں,
विक्रांत गुप्ता और दूसरे, ये डबल खेल रहा है, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, इसकी समझ से बाहर है, ये क्या बातें कर रहा है, फजूल। वो दोनों तरफ रखना, हो सकता है उसकी दोस्ती हमारे कुछ लोगों से हो काफी, तो वो वहां भी बना के रखना चाहता है, तो ये तो चीजें होती हैं। दूसरी बात, मैं एक टीवी पे सुन रहा था कि जी वो कहने लगे कि आपका जो PSL में टीम कितने की बिकी है, तो उन्होंने बताया कि इतने की बिकी, बोले हमारा फला प्लेयर जो है ना वो इतने का जो है गया है। आप उन्होंने जाहिर तंज किया, तो इनको ये नहीं पता कि हमारी अभी स्कूल क्रिकेट में बच्चों को, छोटे बच्चों को 1 करोड़ रुपया दे दिया नकवी साहब ने। अंडर 19 पैसा तो हमारे पास, आप छोड़ दीजिए, पैसा तो बहुत है। नहीं, मैं स्कूल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो अंडर 19 को तो 1 करोड़ अलग दिया, अंडर 19 जो फाइनल हुआ है कराची में उसमें 1 करोड़ रुपए दिया। तो ये तुम हमें पैसे की क्या मान मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर है, पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे, अब करते रहो जो करना है। कल तौसीफ साहब, एक चीज़ जो हम इस सारे सिनेरियो में मिसिंग देख रहे थे, वो जो बाकी बोर्ड्स हैं ना, जो पावरफुल बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड्स है, इंग्लिश का बोर्ड है, वो खामोश थे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही, सब खामोश रहे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, सब खामोश है। पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, एंड आई एम वेरी ग्लैड। मार्क बुचर ने जो पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की, जिसका हिस्सा भी हमने दिखाया, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ पुल्ड ऑफ अ ब्लाइंडर, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी स्ट्रोक खेला है। नासिर हुसैन का सुबह मैं क्लिप देख रही थी, वो कह रहे थे कब तक इंडिया की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहे, एटलीस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। तो ये आवाज़ें अब फॉरेन प्लेयर्स की तरफ से आना शुरू हो गई, ये कितना हेल्दी साइन है? बहुत हेल्दी है, और ये तो पहली फुर्सत में कंट्रीज को भी करना चाहिए था। मुझे तो हैरत है, ये ओमान है, ये दूसरे जो हमारे एशियन है, क्या मतलब इनको कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं? पैसा ही मिल रहा होगा ना, और तो कुछ भी नहीं है। सही बात को आप सही कहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका ज़मीर भी साफ रहेगा। मैं तो इनसे यही कहता हूं कि भाई आप सब जमा हुए थे, क्या बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं की? आप लोगों के साथ होती तो आप क्या करते? आप तो वहां पे वैसे भी पाकिस्तान से कुछ लोग गए हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में वो फेवरेटिज्म फेवर किया। एग्जैक्टली यही है। तो मतलब ये आप देखें, कंट्रीज को बोलना चाहिए, ये बात तो गलत है। अब तो हो गया, मुझे पता है, ये तो बर्बादी हो गई इस टूर्नामेंट की, किसी भी हाल में, हर हाल में जो है ये बर्बादी है इस टूर्नामेंट की। बर्बादी तो है। क्या करेंगे? तौसीफ भाई, एक ज़रा बात तो बताएं हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी। आपने तो क्रिकेट का जब गोल्डन एरा था स्पोर्ट का, तब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तब आपने खेली और इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। जैसे फ्री स्टाइल बॉक्सिंग होती है, वैसे फ्री स्टाइल क्रिकेट भी हमने देखी कि बॉलर बॉल करवाता था और बैटर की पसलियों तो को खतरा होता था कि कहीं पसलियां ना टूट जाए। बड़ी जारहाना अंदाज में स्पोर्ट होती थी, लेकिन स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट कभी जो है वो इससे अफेक्ट नहीं हुआ। क्या कभी आपने अपने टाइम पे भी क्रिकेट को ऐसे सियासतज़दा होते देखा, या फिर ये अभी जो मोदी का हिंदुत्व का ये जो नज़रिया है, जो इस्लामोफोबिया के ऊपर मबनी है, एक्सट्रीमिस्ट है, फाशिस्ट है, ये उसके बाद से शुरू हुआ? ये एक्सट्रीम पे चला गया, और ये खाली पॉलिटिक्स पे चले गए, इन्होंने क्रिकेट को कुछ नहीं किया। दैट टाइम वो बिल्कुल, उस वक्त टीवी नहीं था, काफ़ी कुछ था, होता जरूर था, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता। और प्लेयर्स तो कभी भी नहीं करते थे ये चीज़ें, नो। हाँ, वो जो अपनी कंट्री में थोड़ी सी बेईमानी जिसे कहेंगे ना, वो होती थी, वो और कंट्रीज में भी होती थी। वो बुरा हाल हमने इनका 87 में कर दिया था, और ये 6 मैच की वनडे सीरीज में हमने 5 जीत लिए थे, एक भी अपनी गलती वजह से हार गया। फिर एक पहली दफ़ा हमने इनको जो है 87 में टेस्ट में इंडिया को हराया हमने। तो हमारी तो जो मोहरें लगी हुई हैं ना, वो ऐसी जानदार लगी हुई हैं। तो मैं अपने प्लेयरों से यही कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मोहरें तुम लगाओ, दूसरी मोहरें हमारे आर्मी और ये सब लगा रहे हैं। अभी बार बार मैं कहूँगा तो फिर डर जाएंगे, फिर भागते फिरेंगे। अभी भागते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी खेलो किसी तरह, पैसा मुसीबत पड़ गई है, इनको कहाँ से देंगे? हमें पैसे की फिक्र नहीं है भैया, हमें फिक्र है तो एक चीज़ की, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमें अब थोड़ा सा, अब क्रिकेट की तरफ मैं आता हूँ। ये इनकी तो बर्बादी हो चुकी है, ये तो अब क्या कहूँ, क्या करके चाटना चाह रहे हैं ये। अब ये हमें हो रहा है कि ये जो हमारे मैचेस होंगे, इसके अलावा फोरफिट करेंगे, 2 पॉइंट जाएंगे, उसमें हमें डेफिनेटली हमारा जो है कुछ रन रेट भी हमारा कुछ नहीं होगा, ओवर मतलब कुछ। उसके बाद वेदर का जो मसला है ना, वो मैं जरूर छेड़ना चाहूंगा कि इस पे डेफिनेटली हमारे लोग
इस पे वर्क कर रहे होंगे क्या है, क्योंकि कोलंबो वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मैं तो श्रीलंका में खेला भी हूँ, बहुत बारिशें होती हैं. तो अभी आज हमारा, कल हमने देखा हमारा जो वार्म अप मैच था वो भी वो हो गया. तो आगे काफ़ी हमारी नेदरलैंड से मैच है, उस दिन भी बारिश है. हमारे जो यूएसएस से उससे भी बारिश है. इट मीन्स कि आपको एक एक पॉइंट वहाँ मिलना है, 2 पॉइंट आप इधर से खोएंगे, आपका जो रेट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो अभी पता भी नहीं है कि होना क्या है. तो अच्छी इस planning चीज़ को भी करनी सब है। नजर है. लेकिन हम इनसे नहीं खेलेंगे, भले से हम बाहर हो जाएं, इनसे नहीं खेलेंगे भाई. पूरी कौम इस बात पर यकजा है, मुत्तहिद है. थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, शुक्रिया आपका. और सारी जी, आप पाकिस्तानी जी चाहते ही हैं कि हमारी जी आप कब तक इस तरीके से करते रहेंगे, आपकी बुलिंग को रोकना पड़ेगा. और वो बुलिंग रोक दी है मोहसिन नकवी साहब ने. जनाब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. पाकिस्तान की जानिब से काज़ाकिस्तान को गवादर कराची पोर्ट तक रसाई की पेशकश. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत को गवादर और कराची पोर्ट के ज़रिए बरामद कर सकता है. रेल एंड रोड मंसूबा खित्ते का माशी मंजरनामा तब्दील कर देगा. पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से वो खिताब कर रहे थे और इस दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान मंसूबे पर काम करने और ताउन के लिए पुरज़्म है. पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का क़याम मुश्तरका एलामिया इस हवाले से जारी किया गया. और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का 2 साल में तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है. दोनों मुल्कों के दरमियान 37 MOUs पर और मुआहदों पर दस्तखत हुए. साथ ही बंदरगाही ताउन और डाक के ज़रिए और उसके शोबे में मुफाहमती याददाश्तों का भी खैर मकदम किया गया. काज़िक सदर ने कहा पाकिस्तान हमारा काबिल एतमाद शराकत दार मुल्क है और ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें काबिल तारीफ़ हैं. ज़ाहिर है जो हम अमन के हवाले से हमारा एक स्टांस रहा है, पहले ही दिन से बड़ा फर्म है. दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है. तो ये लुबे लुबाब में हमने देखा जिस तरीके से कल वो आए, उनका इस्तकबाल हुआ और फिर तमाम तर अब यहाँ बायलैटरल जो मीटिंग्स हुई उसके बाद जो ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए बात की जा रही है. ये जो बायलैटरल ताल्लुकात को जब स्ट्रेंथन करने की बात होती है, जब MOUs साइन होते हैं तिजारत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, IT सेक्टर सनत के हवाले से, तो अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. आप जो काज़ाकिस्तान के साथ, जैसे सदफ ने बताया कि ग़ालिबन 27 जो MOUs 37 जो MOUs साइन हुए हैं, ये MOUs थे तिजारत के हवाले से, सनत के हवाले से, IT के हवाले से. इश्तराक कार जब 2 ममालिक का बढ़ता है, जब बाहमी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से बात होती है, तो फिर उसमें दिफा भी शामिल होता है, फिर उसमें स्ट्रेटेजिक ताउन भी शामिल होता है. और आप ये देखें कि जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, इसका क़याम 2 साल में तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हमने देखा कि कल जब काज़ाकिस्तान के सदर अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे, तो ये $1 अरब तक जो शराकत दारी है इसको बढ़ाया जाएगा. एंड अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग रेवेन्यू. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन एतमाद नहीं बहाल हो पा रहा था, अब उनका एतमाद बहाल हो रहा है. ख़ास तौर पर जब हम ये बात करें, जब हम पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स की बात करें, उसकी एक्सप्लोरेशन की बात करें, जब हम जेम स्टोन्स की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बैरूनी सरमायाकार बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. चलें जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल साहब. थैंक यू सो मच सुहेल साहब ज्वाइन करने के लिए. हमने देखा पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क़याम और ख़ास तौर पर 2 साल में तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है. ज़रा थोड़ा हमें बताइएगा इसकी इम्पोर्टेंस, कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्या अहम इक़दाम है ये. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. लेकिन पाकिस्तान की तिजारत ज़्यादातर यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से रही है. अब शायद फोकस ये है कि जो दूसरी एशिया की या सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उसको भी टैप किया जाए. और काज़ाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के ममालिक में उसकी GDP काफ़ी बड़ी है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज़. और हमने माजी में भी कभी वीट की ज़रूरत हुई या कभी दूसरे चीज़ों की ज़रूरत थी तो हमने उनके साथ तिजारत की है. बट वो तिजारत बहुत ही छोटी है, $200-250 मिलियन है. और उसमें पोटेंशियल है क्योंकि काज़ाकिस्तान का तजुर्बा मिनरल सेक्टर में भी है और आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज माइनिंग के शोबे में भी इंटरेस्ट रखती हैं. तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है. मगर ये जो MOUs हुए हैं उसको फिर मटीरियलाइज करने के लिए
इफेक्टिव गवर्नेंस की और इफेक्टिव फॉलो अप की बहुत ज़रूरत होगी। एक और बड़ी हाईलाइट थी कल जब MOU साइन हो रहे थे, जब मीटिंग हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान को गवादर कराची पोर्ट तक रसाई की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने ख़ुद पेशकश की है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कहा और हमने सुना कि रेल एंड रोड मंसूबा जो है वो ख़ित्ते का मुआशी मंजरनामा तब्दील करने का पोटेंशियल रखता है। इस पेशकश के क्या नताइज देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? लेकिन पाकिस्तान का ये एक अलमिया रहा है कि पिछले कई सालों से जो ग्वादर पोर्ट है उसको सही इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया गया है, और जो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का रास्ता अगर आप ग्वादर से और अफगानिस्तान के थ्रू करें तो बहुत ही करीब हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही फोकस किया है कि अगर हमें तिजारत को 4 गुना बढ़ाना है दोनों ममालिक में, तो उसके लिए ये जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे वक्त भी बचेगा और जो अशिया हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटिवली कम रेट में या पाकिस्तान आ सकेंगी या पाकिस्तान से जा सकेंगी। अच्छा सुहेल साहब, ज़रा हम ज़ाहिर जब ये इस तरह दौरे होते हैं, हम देखते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी बढ़ते हैं। अभी ये जो मुस्तक़बिल में कुछ अहम इम्पॉर्टेंट शख्सियात ने आना है, उसमें सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं आइंदा माह, जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी मुआहदे भी होने वाले हैं। तो ये जो पेशरफ्त हो रही है, इकॉनमी पे इसके क्या असरात पड़ेंगे इसके? देखिए, काफ़ी अरसे से ये बातचीत हो रही है कि जो सऊदी हेड हैं वो पाकिस्तान आएंगे, बट वो फिर मटेरियलाइज नहीं होती। मगर अगर वो आ जाएं तो ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक उस वक्त पे जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील हुई है, और दूसरा कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा कि बहुत सारे अरसे 4-5 साल से जो पिछली हुकूमत के ज़माने से सऊदी अरेबिया जो है वो कमिटमेंट दे रहा है कि वो पाकिस्तान में रिफाइनरी सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में बिलियन ऑफ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम FDI का नंबर देखें तो उसमें अभी भी सर फहरिस्त चाइना है और कुछ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज होती हैं। सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। तो अगर वो आ जाते हैं और जो नया पाकिस्तान और अमेरिका सऊदी अरेबिया का डिफेंस डील है उसको भी मद्देनज़र रखते हैं, तो शायद ये उम्मीद हो कि सऊदी इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में आनी थी वो फाइनली आ जाए। और सुहेल साहब, हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम IMF से किसी तरीके से अपनी जान छुड़वाएं, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि रवा माह के आखिर में IMF प्रोग्राम के तीसरे जायज़े पर भी बातचीत होगी। अब IMF को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर प्लान दे चुके हैं, क्या इम्कानात हैं? देखिए, ये 3 साल के करीब 3 साल का जो मुआहिदा है IMF का, उसका कोई 1.5 साल के करीब पूरा हो गया है। तो हम मिडवे पर आ गए हैं और 2 जो 6 माह के रिव्यूज़ थे वो काफ़ी आसानी से पाकिस्तान ने उसको पास किया है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये रिव्यू पास करना पाकिस्तान के लिए पिछली हुकूमतों के लिए बहुत चैलेंज होता था, मगर इस हुकूमत में चूँकि मॉनेटरी और फिस्कल सख्ती बहुत ज़्यादा की है टैक्स कलेक्शन की और दूसरी चीज़ों पे, तो IMF के 2 रिव्यूज़ बहुत आसानी से हो गए हैं और तीसरा रिव्यू भी हमें लगता है कि हो जाएगा आराम से, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं IMF के वो ज़्यादातर पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं। और अब शायद गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि कुछ फिस्कल रिलैक्सेशन जो है वो आने वाले बजट में दी जाए। तो अब देखना ये है कि क्या IMF कोई टैक्स छूट में या रिलैक्सेशन पे राजी होता है कि नहीं। ठीक है मोहम्मद सुहेल साहब, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। और देखते हैं जनाब मज़ीद क्या इस हवाले से हौसला अफजाई खबरें आती हैं। आज क्योंकि कश्मीर डे है और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमने पिछले घंटे भी बात की, और इस वक्त मैं चाहूँगी बात करना साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मसूद खान साहब। बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ इन्होंने रखा यूनाइटेड नेशन में, और कश्मीर की जब हम बात करें उसमें भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट्स रेज़ किए हैं। तो थैंक यू सो मच मसूद साहब ज्वाइन करने के लिए। अब भारत की जानिब से जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो रोज़े रोशन की तरह आया है, आलमी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने, लेकिन उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा, उन पर बात नहीं की जाती रही। इस वक्त भी हम देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उन पर उस तरीके से रिपोर्टिंग इंटरनेशनली नहीं होती है और दुनिया तक नहीं पहुँच पाई। एज़ वी स्पीक नाउ क्या रियलिटी है 2026 में अभी तक?
دیکھیے آج کا دن اس لیے ہم مناتے ہیں تاکہ ہم اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو یہ پیغام دے سکیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسرے یہ کہ ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ایوانوں میں، دنیا کے مختلف پارلیمنٹس میں، تھنک ٹینکس میں، یونیورسٹیز میں، اور جو چوک اور چوراہے ہیں وہاں آج مظاہرے ہوں گے ہندوستان کے ظلم و ستم کے خلاف. اور دوسرے جو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں جو ہے دنیا جو ہے پورے طریقے سے کشمیر کو نہیں دیکھ رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سرکاری دفاتر کے علاوہ، وہ دفتر خارجہ ہو، حکومت پاکستان ہو، ہمارے ذرائع ابلاغ کی، اور اس کے علاوہ جو ہم تمام سیاسی پارٹیاں ہیں یا سیاسی قوتیں ہیں یہاں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کشمیر سے متعلق حقائق ہیں، جو بھی اعداد و شمار ہیں وہاں قتل و غارت کے، اس کے بعد جو املاک کی تباہی کے، یا اس کے علاوہ جس قسم کی وہاں غیر قانونی حراست میں لیا جاتا ہے قائدین کشمیر کو، اس سے دنیا کو آگاہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں تیزی لانی چاہیے، اور اس میں یعنی یہ کہ صرف جو ہمارا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر یا 5 فروری کو ظاہر نہ ہو، بلکہ سال بھر ہم یہ مسلسل کوشش کرتے رہیں تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف رہے. دنیا کی توجہ کشمیر پہ مارکہ حق کے بعد ایک مرتبہ پھر مرکوز ہوئی تھی، لیکن دنیا میں اتنے دوسرے تنازعات کھڑے ہو گئے، وہ یوکرین کا، فلسطین کا، کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اس میں کوئی ابھی تک پیش رفت نہیں ہو سکتی. پاکستان کو جو ہے دنیا میں ایک نیا سفارتی مقام ملا ہے مارکہ حق کے بعد، اور ہماری جو ہے سفارتی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن جو جس طریقے سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو یہ اس مسئلے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر جو کشمیر ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک کلیدی تنازع ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جوہری استعداد رکھتے ہیں، ان میں تصادم ہو، جب بھی تصادم ہو تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جوہری جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، ہوں گے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور جگہ پہ مذاکرات کی میز سجنی چاہیے، اور اس میں ہندوستان اور پاکستان اور ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. مسعود صاحب، آپ نے ذکر کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. ہم یہ دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یو این کو خاص یو این کو نہ کوئی ریکگنائز کرتے ہیں، نہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کو خاص خاطر خواہ میں نہیں لاتے. اور جب ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ بھی کشمیر کے مسئلے پر کوئی خاص عملی اقدامات نہیں کروا پایا اپنی قراردادوں پر. آپ کو لگتا ہے کہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں، فلسطین میں امن کے قیام کے حوالے سے، اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی ہے، کیا کشمیر کا ایشو اس بورڈ آف پیس میں ریز کرنا چاہیے؟ اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ جو اہل جموں کشمیر کا حق خود ارادیت کے لیے استحقاق پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے قراردادوں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ ان کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے ان قراردادوں کو. یہ ٹھیک ہے کہ اقوام متحدہ اتنا متحرک نہیں رہا، لیکن 2018-19 میں اقوام متحدہ نے بہت جامع رپورٹ شائع کی تھی. دی آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، اس نے بتایا تھا کہ ہندوستان کس طریقے سے وہاں ظلم اور بربریت کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے نومبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کے ایکسپرٹس نے ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے، یہ کئی ماہرین تھے اسپیشل پروسیجرز کے تحت، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مارکہ حق کے بعد ایک جنگ تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑی جا رہی تھی، لیکن دوسری جنگ جو تھا وہ کشمیریوں کے خلاف تھی. وہاں جو محصور کشمیری ہیں جن کو ایک کھلی جیل میں ہندوستان نے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے املاک تباہ کیے گئے، تو ان کی جانیں لی گئی، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی. تو اس وجہ سے یہ اقوام متحدہ جو ہے اس کو یکلخت ترک کر دینا مناسب پالیسی نہیں ہوگی. اب آپ نے پوچھا ہے بورڈ آف پیس کے بارے میں، تو بورڈ آف پیس میں جو ہے پہلے تو ان کا یہ ٹیسٹ ہے، میں کہوں گا کہ وہ غزہ کا مسئلہ حل کریں، کہ وہاں تعمیر نو کریں، وہاں غزہ کے لوگوں کو ان کو حقوق دلوائیں، کیونکہ یہ اس کا بنیادی اور کلیدی مشن ہے. اس میں وہ
اگر کامیاب ہوں گے تو ایک قسم کی اعتماد سازی ہو جائے گی کہ وہ دوسرے معاملات میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ابھی جو ہے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو چند مخصوص امریکہ لیڈ ڈپلومیسی کے لیے مخصوص کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کوئی متبادل کردار ادا کرنا چاہے. تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پہلے یہی مسئلے جو دو مسائل ہیں، مثال کے طور پر کیا بورڈ آف پیس نے اس وقت جو ہے ایران کے معاملے کو اپنے ایجنڈے پہ نہیں رکھا، ابھی تک صرف غزہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ان کی شرائط نہ مانی، کوئی 3 شرائط ہیں ان کی، اگر وہ نہ مانی تو وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے گا. تو پہلے تو ان کے پاس یہ چیلنج ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کروائیں. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ہم ہر ایوان میں کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے رہے، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. بورڈ آف پیس میں اگر کوئی اسپیس بنی تو وہاں بھی ہم یہ مسئلہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مسعود خان صاحب. سردار مسعود خان ہمارے ساتھ ہیں اور کشمیر کے تناظر میں یہ ساری گفتگو ہو رہی. تو یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، ہمارے ملک میں ہر سال کچھ سیزنل بحران آتے ہیں جو کہ مصنوعی بھی ہوتے ہیں. اور وہ بحران کیا ہوتے ہیں جی؟ کبھی چینی سے متعلق ہوتا ہے، کبھی گندم سے متعلق ہوتا ہے، کبھی آٹے سے متعلق ہوتا ہے. ظاہر اٹس سیم تھنگ. لیکن ہم نے اس سال بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو گندم کی بوریاں ہیں وہ غائب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ جو خبریں ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ جام شورو کا علاقہ ہے بھلاری، یہاں پر گندم کی گودام سے جی 64,000 گندم کی بوریاں غائب ہو گئی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور جو محکمہ اینٹی کرپشن جام شورو 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. محکمہ خوراک کے افسران اب اس ساری صورتحال میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. اور جو گودام کے سابق انچارج ہیں علی رضا بروہی اور ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک قمر الدین میمن، ان پر بھی لاکھوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے. میں صدف اس بات پہ حیران ہوں کہ گندم کا بحران تقریباً ہر سال ہی ہمارے ملک میں پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم ہے ہی نہیں، گندم تو آج نہیں. خاص طور پر جب ہم یہ والا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ یہ گندم سڑ رہی ہے، اس کو کیڑے کھا رہے ہیں، اس کو جانور کھا رہے ہیں. گندم کیوں نہیں اسٹور کی جاتی پراپرلی؟ اس کے لیے اسٹوریج کمپارٹمنٹس، اس کے لیے اسٹوریج گوڈاؤنس کیوں نہیں ہیں؟ اور ہوتا کیا ہے ہر بار جی جب یہ میڈیا پر خبر آتی ہے، نوٹس لیا جاتا ہے اعلیٰ سطح پر، اس کے بعد تحقیقات کی بھی بات کر دی جاتی ہے، لیکن رپورٹس بھی آ جاتی ہیں، ایکشن کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ایک ریپیٹڈ ایکٹ ہے، ایک ریپیٹڈ آفینس میں کہوں گی، کرائم ہے جو کہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جناب بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سیدہ اقربا فاطمہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. جام شورو کا علاقہ ہے بھلاری، گندم کے گودام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 64,000 گندم کی بوریاں غائب ہو گئی ہیں. 64,000. اس بارے میں اب تک کیا ایکشن لیا گیا اور آپ کے پاس کیا معلومات ہیں مزید اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گی اور ایک کریکشن کرنا چاہوں گی کہ یہ جو خبر آپ تک بھی پہنچی اور یہ میڈیا کے پاس آئی ہے، یہ بیسکلی محکمے کی خود کارروائی ہوئی. اور اس کی پوری میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے چلوں. دیکھیں، یہ ہوا کہ محکمہ فوڈ کی جانب، ڈپارٹمنٹ فوڈ میں ہر 3 منتھس میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے گندموں کی. اس میں یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ جام شورو میں ایک گودام ہے جہاں پر یہ خدشہ آیا کہ وہاں پر بوریاں جو ہیں وہ غائب ہوئی. اس کی بنیاد پر اس گودام کی چیکنگ کرائی گئی اور وہاں پر یہ ایویڈنس آئے کہ واقعی میں ایسی کارروائی ہوئی ہے. خود ڈپارٹمنٹ، یہ جب سی ایم سندھ صاحب کو پتا چلا، انہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی رات کو سی ایم صاحب نے کارروائی کروائی، FIR درج ہوئی. ڈپارٹمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے خود اینٹی کرپشن کو ریفر کیا کہ اس کے اوپر جو ہے اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. ان تمام پروسیجر میں پھر سندھ حکومت نے ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی جو خود، تاکہ اس کو مزید ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، مزید فیئر طریقے سے جو ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے. اس وقت وہ جوڈیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے اور خود سیشن جج جو ہے ان کی موجودگی میں یہ کاؤنٹنگز جاری ہیں. اسٹل آج اس کا آخری دن ہے. لیکن میں یہ تمام چیزیں، اس کی یہاں پر امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، یہ حکومت سندھ نے خود ایکسپوز کیا، اس کو خود اس چوری کو پکڑا،
खुद मुकदमा दर्ज किया, मुलजिमानों को भी खुद पकड़ा और वो इस वक्त जेर हिरासत हैं। लेकिन देखिए मैं को छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगी कि किसी चंद अफराद की वजह से हम पूरे महकमे को या पूरी हुकूमत को जो है टारगेट नहीं कर सकते या कह नहीं सकते कि ये पूरा एक निज़ाम जो है गलत है या खराब है। अगर आप मुझे मौका दें तो आप ठीक कह रही हैं और अब हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे कि गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी एक्टिव है, बट मसला ये है, जैसे कि मैंने जब इंट्रो दिया तो मैंने उसमें ये बात भी कही कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये हर साल इसी तरह की ख़बरें आती हैं। इस दफ़ा जाम शोरों से आ रही हैं, माजी में कहीं किसी और इलाके से आती हैं। मुझे ये बताइएगा, इस पर एक्शन भी होता है, रिपोर्ट भी आ जाती है तहकीकात होकर, मगर ये रिपीट क्यों होता है, ये दोबारा से क्यों होता है, रुक क्यों नहीं रहा ये सिलसिला? अच्छा सदब, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि इस वक्त गंदम सिंध में सबसे ज़्यादा सस्ती है। तो एक सबसे ज़्यादा सस्ती चारों सूबों में, सिंध में गंदम सबसे ज़्यादा सस्ती है, आटा सबसे ज़्यादा सस्ता है। उसकी वजह से ये जो गिने चुने जो ये काली भेड़ें हैं सिस्टम के अंदर, ये क्या करती हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि उन गंदम को ये सूबे सिंध से निकालकर बॉर्डर के थ्रू या ऐसे रास्तों के थ्रू ये दूसरे सूबों में पहुंचाए और वहां जाकर इसको इलीगल तौर पर सेल किया जाए। तो ये एक स्टार्ट से लेके जो कि सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए आटे और गंदम की प्राइसेस को कम किया हुआ है, तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा सस्ती इस वक्त सिंध में ये मिल रही है। तो ये जो गिने चुने लोग हैं जिनकी वजह से पूरा एक महकमा जो है वो बदनाम हो रहा होता है, इनकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आती है। लेकिन देखें आप, ये जो एक इस वक्त तो हम बात करें बुलारी की, जाम शोरों की, ये जो एक फूड इंस्पेक्टर है, इसके ही लास्ट ईयर भी 2024 में ये खबर मीडिया पर भी शाया हुई थी, इसके ऊपर तब भी नेब का केस चल रहा है उस वक्त का, और इसी शख्स का लाड़काना में भी ये हुआ था। यही हमारी वहाँ पर भी 35,000 बोरियां जो है गायब हुई थी। तो ये एक ही शख्स है कि जिसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है अकरबा, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, बात फिर आ जाएगी मॉनिटरिंग के ऊपर, स्क्रूटनी के ऊपर। 35,000 बोरी लाड़काना से या फिर 64,000 बोरी जाम शोरों से अगर निकलती है किसी गोडाउन से, 64,000 बोरी एक दिन में नहीं निकल सकती, या एक ट्रक में डाल के नहीं लेके जाया जा सकती, या एक शख्स नहीं ये काम कर सकता। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ 64,000 बोरी निकाली जाती है गोडाउन से। कोई स्क्रूटिनी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई जाके देखता नहीं है कि इन गोडाउन्स में क्या चल रहा है। अच्छा देखें, इसी की वजह से अब बॉर्डर्स पे स्पेशली, क्योंकि देखें सिंध में तो ये कहीं पर भी डबल प्राइसेस पे नहीं सेल होगी, तो इसी बुनियाद पर इसी को जो है रोकने के लिए, इसी कार्रवाई को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने बॉर्डर्स पर स्पेशली जो है टीम्स तैनात की, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि लास्ट 2 डेज बिफोर, ये मैं आपको इतला दे रही हूँ कि 2 दिन पहले 84 ट्रक्स रिकवर किए हैं गंदम की। उस पर 84 ट्रक्स जो इलीगली से निकलने वाली थी और दूसरे सूबों में जा रही थी केपीके में, ताकि वहां जाकर इसको डबल प्राइसेस में बेचा जाता। तो देखिए गवर्नमेंट लगी हुई है ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए जो आवाम के माल में और इस तरह में जो है गलत कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि उन्होंने टीम तैनात की, जिसके नतीजे में ये जो लोग थे पकड़े गए और 84 ट्रक्स रिकवर हुए हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बोरियां थी। और शक ये भी है कि ये जो यहाँ से बोरियां गायब हुई हैं वो वहां से मिली हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक आसान बात ये है तो रिकवरी ये जो बोरियां है जो कि ये गवर्नमेंट जी रिकवरी हो गई है इन बोरियों की। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये जो बोरियां हैं ये गवर्नमेंट की अलग से ये बोरियां होती हैं, और ये ट्रेसेबल इन अ वे कि ये हुकूमत का अपना माल होता है, और एक ये जब कहीं से भी मूव होंगी तो वो जाहिर है वो ढकी छुपी चीज नहीं हो सकती। इसी तरीके से इसी कार्रवाई को पकड़ते हुए उन बोरियों को बॉर्डर से पकड़ा गया। तो 84 ही अब उन्हीं की मजीद इंक्वायरी हो रही है कि आया कि ये वही बोरियां हैं जो भुलारी डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों से गायब हुई थी, और ये इस वक्त अभी की मैं आपको रिसेंट बता रही हूँ, इस वक्त भी वहां पर सेशन जज खुद बैठकर इसकी काउंटिंग करा रहे हैं। तो देखिए उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीजों को हुकूमत के इनिशिएटिव से रोका जाएगा। लेकिन चंद मैं फिर आपसे यही बात कहूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि देखिए ये हुकूमत ने खुद इस मामले को एक्सपोज किया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई, लोग अरेस्ट हुए, और स्टिल इस पर इंक्वायरी चल रही है, और एंटी करप्शन को भी हुकूमत
ہمارا بس یہی موقف ہے کہ حکومت سخت سے سخت ایکشنز لے اس مافیا کے اوپر کریک ڈاؤن کرے اور گندم کی جو خود برد ہے اس کو روکے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. جے این چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور ایک ایسا ٹاپک جس پہ ہمارے شو میں ہم بہت مرتبہ آواز اٹھاتے ہیں, اس پہ ضرور بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ آج کل کی روزمرہ زندگی میں موبائل کا جو استعمال ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے اپنے بچے, 6 ماہ کا بچہ, 10 ماہ کا بچہ, ان کے ہاتھوں میں والدین موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. پھر ماں باپ بھی موبائل میں لگے ہوتے ہیں اور روزمرہ کی مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں. اب وہ ایک کھلونے سے پہلے بچے بہلتے تھے, اب موبائل سے بہل رہے ہیں, لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اور جب ہم پہلے پیرنٹنگ کے اوپر بات کرتے تھے تو ہم مدر اینڈ چائلڈ کی بات کرتے تھے, اب ہم مدر, موبائل اینڈ چائلڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دس از ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ پارٹ. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض اطفال اور صدر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن سندھ برانچ ڈاکٹر وسیم احمد جمالوی صاحب. بہت شکریہ وسیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب, اکثر مائیں بھی ہم آفر بات کر رہے تھے کہ اس چیز میں بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ میرا تو 2 سال کا بچہ ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے دیکھ لیتا ہے, پاسورڈ کھول لیتا ہے, ویڈیو کال کر لیتا ہے, وائس انسٹرکشن دے دیتا ہے. جناب, اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت مشکل چیز ہے یہ کہ فخر کرنا تو دور کی بات, ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یعنی اپنی تربیت کے بجائے موبائل کے حوالے کر رہے ہیں کہ بچے موبائل سے تربیت لے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ڈرا بیک ہے. یہ دیکھیں, ایکچولی بچہ جو ہے نا اس کے اندر ذہنی نشوونما ایک ہوتی ہے. ذہنی نشوونما اس کی فزیکل نشوونما یعنی اس کی باڈی ایکٹیویٹی, اس کے کوگنیٹیو فنکشنز یعنی اس کے ذہن, اس کا بولنا, اس کا پیرنٹنگ, اس کا لوگوں سے ملنا, اس کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ والدین سے آتی ہیں. اس کے اندر جب والدین سے جتنا زیادہ کانٹیکٹ ہوگا اتنا زیادہ, اور جس طرح کی والدین اس کو تربیت دے رہے ہوں گے. اب ہمارے یہاں چونکہ اس چیز سے خوشی محسوس کی جاتی ہے, یعنی ماں کھانا کھلا رہی ہے, ماں کام کر رہی ہے, اس کے آگے موبائل رکھا ہوا ہے, بچے کے آگے موبائل رکھ دیا. اب بچہ لرن کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ لرن کر رہا ہے موبائل سے. اب موبائل میں ماں تھوڑی دیر تک بیٹھی رہی بچے کے ساتھ, اس کے بعد اگر وہ کیئر گیور, وٹ ایور دا کیئر گیور, ناٹ اونلی دا مدر, جو بھی ہے, اگر وہ اس کے اندر پوری طرح سے نہیں سرچ کر پا رہا ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ کس رخ پہ نکل جاتا ہے, وی ڈونٹ نو. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا نے سب سے پہلے بین لگایا کہ 16 ایئرس تک بچوں کو موبائل فون اور موبائل فون نہیں لیکن انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, بٹ وہ سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے. اس کو فالو کیا نیوزی لینڈ نے, اب فرانس بھی یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے. مجھے بتائیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں ارلی ایج میں موبائل دینے کے, کس طرح کے سمٹمس بچوں میں نظر آ رہے ہیں؟ یس, ویری گڈ. دیکھیے, جیسا آپ نے بتایا کہ آسٹریلیا از دا فرسٹ کنٹری, اس نے تمام سوشل میڈیا پہ اپنے یہاں بین لگا دیا ہے اپ ٹو دا ایج آف 16 ایئرس. اس کے علاوہ WHO نے اپنی ریکمنڈیشن شیئر کی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ بیفور دا ایج آف 2 ایئرس نو اسکرین ٹائم. ٹھیک ہے, بالکل زیرو کر دیا ہے. 2 سال سے پہلے آپ کو دینا ہی نہیں ہے ہاتھ میں موبائل. اچھا, ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو پیرنٹس ہیں اور کیئر گیور ہیں, دے شوڈ بی رول ماڈل. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو آپ کیسے منع کریں گی بچے کو کہ جی تم نہ استعمال کرو, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پہلے خود رول ماڈل بننا پڑے گا, اپنا اسکرین ٹائم آپ خود کم کریں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں مجبوراً کچھ استعمال کرنا ہے تو اوکے فائن, گو ایٹ. کمپیوٹر از دا گڈ آپشن. ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی, یعنی آپ اپنا دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ میجورٹی آف ٹائم میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو دیٹ از دا رانگ. اب یہی چیز وہ بچہ لرن کر رہا ہے, تو وہ اس کے بعد کتنا ٹائم استعمال کرتا ہے یہ اس کے لیے. اب کیونکہ ان کنٹریز نے سوشل اکاؤنٹس بالکل بند کر دیے ہیں, بیفور دا ایج آف 16 کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں. اب سوشل اکاؤنٹ نہیں ہے تو بچہ مستقل اس کا استعمال نہیں ہے. ہاں, پازیٹیو وے میں اس کا استعمال, لیکن ود دا سپرویژن. لیکن کیا بچوں میں بہت ارلی ایج میں انگزائٹی ہو رہی ہے, اسٹریس ہو رہا ہے, آٹزم کے کیسز بہت آ رہے ہیں, کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل. دیکھیں, ایکچولی بہت ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈیولپ ہوتی ہیں. ذہن ایکچولی بہت سارے نیورونز ہیں, بہت سیلز ہیں جو ہر سیکنڈ میں اپنے آپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو ہر سیکنڈ میں اس کی چینجز آئے ملین آف نیورونز جو ہیں ود ان اے سیکنڈ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک سیکوینس چل رہا ہے پیدائش سے پہلے سے, یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہیں سے نیورونز بنتے ہیں,
اور وہ نیورونز کی گروتھ جو ہوتی ہے میکسیمم گروتھ جو ہے وہ 2 سال کی عمر تک. رائٹ. 2 سال کی عمر تک جتنا تیزی سے نیورون گروتھ کرتا ہے, برین گروتھ کرتا ہے, باڈی گروتھ کرتی ہے, اس کے بعد وہ 5 سال تک ہوتا ہے, جس کو کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. Now ڈاکٹر صاحب, winding up the entire conversation, what are parents supposed to do? اب کیا کیا جائے, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ جی اپنا خود پیرنٹس کو موبائل کا استعمال کم کرنا چاہیے. جتنا ہم خود استعمال کم کریں گے, ہم رول ماڈل بنیں گے تو ہم آگے بول سکیں گے. اور جتنی دیر استعمال کیا جائے اتنی دیر سپرویژن کے ساتھ استعمال کروایا جائے, اور 2 ایئر سے پہلے نہیں کروایا جائے, کھانے کے دوران نہیں کروایا جائے. جی کھانے کے دوران, اور سونے سے کچھ دیر پہلے نہیں کروایا جائے, کیونکہ سونے سے پہلے ایک میلاٹونین ایک انزائم ہوتا ہے جو برین سے ہوتا ہے, جو کہ سلیپ پہ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ جو موبائل کی جو بلو لائٹس ہیں یہ اس کو کم کرتی ہیں, ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اس سے اس کا سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے. سلیپ ڈسٹربنس سے اب آپ ہر چیز ڈسٹرب کر لیں, اس کی صبح اسکولنگ نہیں ہوگی, اس کی ایجوکیشن نہیں ہوگی, اس کی اسپیچ نہیں ہوگی. یعنی دیکھیں ہم اردو کیوں بولتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے والدین بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسٹ کے لوگ انگلش کیوں بولتے ہیں, کیونکہ ان کے والدین بولتے ہیں. تو جو بچہ سنتا ہے وہ یہاں اسٹور کرتا ہے. مرر ایفیکٹ ہے نا یہ مرر ایفیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں جی بچپن میں کہا جاتا تھا ٹی وی زیادہ مت دیکھو, گلاسز لگ جائیں گے. ہم وہ جنریشن ہے نا جنہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں, اور آج بچوں کو ہم نے یہ بلو اسکرین جو ہے نا ہاتھوں میں تھما دی. And not to forget, this is why fairy tales were made, تاکہ بچوں کو سونے سے پہلے وہ فیری ٹیل سنائے جائیں. ہمیں دے جناب اجازت, ملاقات ہوگی اب آپ سے انشاءاللہ کل بسنت کے رنگوں میں لاہور میں آپ سے ملیں گے جناب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.